سب سے پہلے اللہ کے پاک نام سے ہم آغاز کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. I am Saman Shehzad, host for the Let's Explore Quran series. I welcome everyone present here from the executive and the management team. Welcome everyone. Let's Explore Quran series is basically defined is basis for our 360 Dawa program. Let's Explore Quran میں ہم بہت سی چیزیں سیکھیں گے. یہ ملٹی سیشن ہونے جا رہا ہے جس میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو کچھ اسپیسیفک ٹاپکس آف دا قرآن اینڈ دیئر ورسز اس کے بارے میں بتایا جائے گا. ان پہ ڈسکشنس کی جائے گی انکلوڈنگ دیئر تجوید, دیئر لنگوسٹک, دیئر عربک, دیئر ترجمہ, دیئر تفسیر اینڈ ملٹیپل جو فیکٹس ہیں ان آیات سے ریلیٹڈ ان پہ بات کی جائے گی. مسکنسیپشنس ہیں جو ان آیات پہ ان پہ بات کی جائے گی. اینڈ دین وہاں سے ہم جو آیات سے جو سیکھ رہے ہیں, جو قرآن پاک سے ہم سیکھیں گے, اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے اس پہ بات کی جائے گی. ایٹ دا اینڈ آف دا سیشن ہمارے پاس کوسچن آنسر سیشن ہوگا جس میں آپ لوگوں کے کوسچنس کو بھی ہم لوگ آنسر کریں گے. سو فار ہمارے ساتھ ایز انسٹرکٹر موجود ہیں زین عباس, فاؤنڈر اینڈ پریزیڈنٹ آف 360 مسلم ایکسپرٹس. ہی ول بی لیڈنگ دا سیریز اینڈ وی آل نو دس از دا فرسٹ سیزن آف لیٹس ایکسپلور قرآن. That is and first episode of first season is with the executive. Our honorable executive is with us. I warmly welcome everyone here. So without time wasting ہم آگے start کرتے ہیں. I will request everyone کہ آپ لوگ سب سب سے پہلے دعا پڑھ لیں, then انشاءاللہ ہم اس کو آگے move on کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. ربی زدنی علما. آمین. ربی زدنی علما. آمین. For the proper starting of the session, I would like to invite Zain Abbas جو کہ آگے further as an instructor ہمارے Let's Explore Quran کی سیریز کو کنٹینیو کریں گے. سر over to you now. جزاک اللہ خیر. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am Zain Abbas, founder and CEO of 360 Muslim Experts. Welcome you here with the Islamic greetings of Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. May peace, blessing and mercy of Allah subhanahu wa ta'ala on all of us. Today we have gathered here for the first episode of season 1 of Let's Explore Quran with 360. As far as the purpose of this project is concerned, I want to summarize the whole thing in a bucket. وہ یہ تھا کہ ہم اپنے جب سرنڈنگ میں دیکھتے ہیں, اسپیشلی جب میں یہ آبزرو کرتا ہوں, تو مجھے سب سے زیادہ جو چیز تکلیف دیتی ہے وہ ہے اینٹی اسلامک کنٹینٹ. میں بہت زیادہ اریٹیٹڈ ہوں اس سے, اور میں یہی امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی اسی طرح بیزار ہوں گے اور اس پہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہے ہوں گے. اس کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے کویشچنس, کچھ ایسی سیریز جو کہ میں پرسنلی لے کے چل رہا تھا, اسٹڈی کر رہا تھا کافی سالوں سے. میں چاہتا تھا کہ ایک دفعہ اس کو آگے ڈیلیور کروں, اپنی ٹیم سے سٹارٹ کروں, پہلے ان کی ٹریننگ ہو, دین ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ نیکسٹ موو آن کرتے جائیں. تو اس کے لیے سب سے اچھی آپشن میرے پاس میری ایگزیکٹو تھی, تو میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اللہ کا کہ مجھے یہ موقع ملا ہے
کہ ایک ایسی ٹیم پہلے اسٹیبلش ہوئی. اب ان سب کے ساتھ میں یہ چیز جو کہ میرے ایک ڈریم میں تھی اسے سٹارٹ کر رہا ہوں. الحمدللہ جتنا بھی شکر ادا کروں گا. جہاں تک اس ٹائم لائن کی بات ہے، اس پروجیکٹ کی ٹائم لائن کی، تو ہم نے اس کو ٹوٹل ورسز کے لحاظ سے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، اور ایسی مسکنسیپشنز جو کہ ٹاپ لسٹ پہ آتی ہیں ان کو ہم لے کے چلیں گے ون بائی ون. اور میں چاہوں گا کہ میں بجائے اس کے کہ ابھی آپ کو تمہید باندھ کے بعد سٹارٹ کروں، ڈائریکٹ آپ کو میں سیشن کے اندر لے جاؤں گا. اس کے لیے میں آپ سب سے پہلے ایک ویڈیو شیئر کروں گا. امید کروں گا کہ آپ سب اپنے اسکرین پہ وہ آپ کو نظر آئے اور اس کو سمجھیں، کیونکہ وہ ہندی میں ہے تو تھوڑا سا سمجھنے میں مشکل ہوگی لیکن سمجھ آ جائے گی. اس کے لیے میں اسکرین شیئر کرنے کی اجازت چاہوں گا. لیٹ می شیئر مائی اسکرین. میں اس کو بڑا ہی کر لیتا ہوں. یہ میری فیس بک کی آئی ڈی ہے اور یہ وہ ویڈیو ہے جو کہ ہمارے جو پورا سیشن ہے اس کو پوری کی پوری سمرائز کرے گی آپ کے سامنے. یہ میں آپ سے ویسے ہی شیئر کر دوں گا گروپ میں آپ سب سے، تو آپ وہاں سے چیک کر لیجیے گا. نو پرابلم. ہم اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنی سلائیڈ سے. جو پرابلمز آئیں گی کائنڈلی مجھے بتاتے جائیں، کیونکہ مجھے کوشچنز کا نہیں پتہ چلے گا جب تک اسکرین شیئر ہو رہی ہے. اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. Let's explore Holy Quran with 360 Muslim experts by Muhammad Zain Abbas, and the references taken are given here. میں ریفرنس سے اپنی بات سٹارٹ کروں گا. یہ پورا پروگرام جو لیا گیا ہے آپ لوگوں کو اس میں ڈفرینٹ فیکٹس کے بارے میں پتہ چلے گا، ایسی چیزیں جو آپ کے نالج میں نہیں ہوں گی اور کچھ ایسی چیزیں جو آپ کو پہلے سے پتہ ہوں گا. میکسیمم چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ نے پہلی دفعہ سننی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں آئے کہ یہ کہاں سے نالج آ رہا ہے سارا، اس کو کیسے ڈیلیور کیا جا رہا ہے. تو اس کے لیے یہ والا ریفرنس جو ہے میں نے شروع میں ایڈ کر دیا تاکہ بعد میں یہ پرابلم نہ آئے. ڈاکٹر ذاکر نائک کی آرگنائزیشن ہے IRF اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن، وہاں سے اس کا میکسیمم کنٹینٹ لیا گیا ہے. دوسرے نمبر پہ IRE ہے، وہاں کے ایک اسکالر ہیں محمد حجاب جن سے سیکنڈ ریفرنس لیا گیا. تھرڈ نمبر پہ سلام SALAM، یہاں سے تھرڈ ہم نے ریفرنس لیا ہے. تو یہ میں نے ایک ہی دفعہ سارے ریفرنس بتا دیے ہیں. آئی ہوپ سو کہ یہ چیزیں کلیئر ہیں. اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے، آئی تھنک کوئی پرابلم ہے تو مجھے بتا دیجیے گا. کوئی کوئری آ رہی ہے، پرابلم آ رہی ہے تو مجھے بتا دیجیے گا، مجھے وہ میسیجز شو نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، زین میں آپ کو انفارم کر دوں گی، آپ کنٹینیو رکھیں. اوکے، تھینک یو. ٹھیک ہے، ہم نے پورے کے پورے سیشن کو جو آیات ہم نے آج پڑھنی ہے وہ ٹوٹل 3 ہیں، ان کو ہم نے اس طرح سے ڈیوائڈ کیا ہوا. 5 ٹوٹل سیکشنز ہیں ہمارے پاس. پہلے نمبر پہ ہمارے پاس آیت ہوگی، ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ اس کی ٹرانسلیشن ہے. تھرڈ پہ لنگوسٹکس پہ بات ہوگی. فورتھ پہ مسکنسیپشن اینڈ کمپیریٹیو ریلیجن، اور فورتھ پہ یہ، اور ففتھ نمبر پہ اسی آیت سے ریلیٹڈ کوشچن آنسر سیشن ہوگا. کوشچن آنسر سیشن اس میں نے درمیان میں رکھ دی ہے ہر آیت کے بعد، تاکہ یہ نہ ہو کہ میں ہی بولتا چلوں اور کسی کو سمجھ نہ آئے تو وہ چیز بڑی ایک عجیب سی ہو جائے گی. اس لیے اس کو درمیان میں رکھا گیا. اگر کسی کی کوئی کوئری ہے تو کائنڈلی وہ بتا سکتا ہے، کیونکہ کافی سارے میسیجز آ رہے ہیں اور مجھے میسیجز شو نہیں ہوں گے اس وقت. اسٹارٹ کرتے ہیں نمبر 1 سے، اباؤٹ دعویٰ. جو آج ہماری پہلی آیت ہے جو دعویٰ کے اوپر، یہ میں نے رکھی ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو لے چلوں گا گوگل پر، کیونکہ میں نے یہ اس لیے گوگل پریفر کر رہا ہوں، وہاں پہ انٹرنیشنلی ویریفائڈ قرآن پاک ہے، اور وہیں سے ہم تجوید کا بھی پروگرام اپنا کر سکتے ہیں. وہیں سے ہم ایون لنگوسٹکس پہ بھی بات کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہاں سے میں کاپی کرتا. میں نے اسی کو پریفر کیا ڈائریکٹ. اوکے، سٹارٹ کرتے ہیں ہم انہی سے، یعنی کہ جو انٹرنیشنلی ویریفائڈ تجوید ہے وہیں سے سٹارٹ کریں گے. سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ادعو کال، دعوت سے یہ ورڈ نکلا ہے. دعوت کا بھی آپ کو آئیڈیا ہے، بہت سارے ملتے جلتے ورڈ ہیں، اس لیے اس کو میں زیادہ الیبوریٹ نہیں کروں گا. ادعو دعوت، کال بلانا، الی کی طرف، ٹو سبیل رستہ، جیسے فی سبیل اللہ ہوتا ہے تو اس سے ہی یہ نکلا فیل سبیل رستہ. ربی کا، ربی رب کا مطلب تمہارا رب، ٹھیک ہے. بالحکمتی، بل مطلب ساتھ، جہاں پہ بھی بل آئے گا اس کا مطلب ساتھ ہوگا. حکمتی، حکمت کے ساتھ. والموعظۃ،
والموعظۃ، ول مطلب اور موعظۃ انسٹرکشن بیٹر گائیڈ لائن، ٹھیک ہے. الحسنہ، حسن آپ کو پتہ ہے بہترین، وہ اچھے طریقے سے، حسن اچھا طریقہ جو ہوتا ہے. وجادلہم، مجادلہ کرو ان کے ساتھ، یعنی کہ مجادلہ آپ کو پتہ ہے کہ اردو زبان کا ورڈ ہے، اسی سے یہ ورڈ ہے. جادلہم باللتی، ان سے، کیا، وچ جو، احسن بہترین ہے، بہترین ہے. ان بے شک، ربک تمہارا رب، اگین وہی ورڈ ہے، اس کو چینج کیا گیا. ربک، ربی کا، رب کا مطلب تمہارا، ہوا ہے، اعلم اللہ کی یہ صفت ہے، عالم مطلب بہت جاننے والا، بہت زیادہ جاننے والا. بیمن جو، تولا، اللہ، یہ وہی والا ورڈ ہے جو کہ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، من الضالین، یہ وہیں سے نکلا ہے جو بھٹک گیا، اسٹرے ہو گیا، اپنے رستے سے بکھر گیا. ان سے، فروم، ان جہاں سے پہ آئے گی پریپوزیشن ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سے، سبیل، رستہ. ہی، اس کے، ہی کا مطلب یہ پروناؤن ہے، اور یہاں پہ یہ جو ہی یوز ہوا ہے وہ جہاں پہ بھی یہ یوز ہوگا ہی، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ہی، رستہ. واہوا، اور وہ، عالم جاننے والا ہے، بالمحتدین ہدایت، عالم دوبارہ سے وہی صفت اللہ کی، بالمحتدین جو ہدایت یافتہ ہیں، جو کہ ہدایت پا چکے ہیں، محتدین ہیں، ہدایت یافتہ ہیں. تو اس کا اگر ہم انٹرنیشنل ترجمہ چیک کریں تو وہ ہے invite to the way of your Lord with wisdom and good instruction and argue with them that is best. Indeed, your Lord is the most knowing who has strayed from his way and he is the most knowing of who is guided. اردو میں اگر اس کا ترجمہ کریں تو یہ بنے گا کہ ان لوگوں کو اللہ کے رستے کی طرف حکمت ترین انسٹرکشن کے ساتھ، بہترین ریگولیشن، قواعد کے ساتھ بلاؤ اور ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرو بہترین طریقے سے، ٹھیک ہے. بہترین، یہاں پہ ہم نے اسٹک کرنا ہے، اس آیت کو یہاں پہ روکنا ہے. argue with them in the best, in the way that is best. اور بے شک اللہ جاننے والا ہے، اور اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے. اور 100% یہ بھی ایشورٹی ہے کہ جو جیت ہے وہ ہمیشہ حق کی ہوگی اور باطل پہ وہ غالب آنا ہی آنا ہے. اور جس طرح بھی ہم مجادلہ کریں کسی غیر کے ساتھ، وہ جیت ہماری ہونی ہے، یہ کنفرم ہے، یہ بھی قرآن پاک میں ہے. واہوا، اور وہی ہے، عالم بالمحتدین، جو وہی اور وہی جاننے والا ہے جو کہ سیدھے رستے پہ ہیں، ان کو وہ جاننے والا ہے، اسے سارا پتہ ہے کہ کون سیدھے رستے سے ہے، کون بھٹکا ہوا ہے. اور یہ بہت ٹرینڈنگ آج کل کی جو ڈیبیٹس ہیں ہو رہی ہیں، آپ نے دیکھی ہوگی. سب سے میں کچھ اگزامپلس دینا چاہوں گا. سب سے زیادہ ٹرینڈنگ جو اس وقت ٹریڈ چلی وہ ڈیوڈ وڈ کی جا رہی ہے، ڈیوڈ وڈ ورسز محمد حجاب، جو کہ بہت زیادہ بھی ٹرینڈنگ میں ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر ولیم کی ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ ایک ڈیبیٹ ہے، آرگیو ہے، ڈائیلاگز ہیں. احمد دیدات کی 4 کرسچن مشنریز کے ساتھ مجادلہ ہوا تھا. اور یہ وہ والی بتا رہا ہوں، اور ایون جتنی بھی آپ اس میں کاؤنٹ کرنے لگے نا، تو اینڈ پہ وہ لوگ ایگری کر کے جاتے ہیں، یعنی کہ غیر مسلم جو ہمارے اینیمیز ہیں وہ اس چیز پہ ایگری کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، ہمارے سے مسٹیک ہو گئی تھی، ہم غلط تھے. تو یہ ڈیبیٹس ہوتی رہی ہیں، ہسٹری میں بھی ہوتی رہی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بحث و مباحثہ یہودیوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کے سوالوں کے جواب دیتے تھے، ٹھیک ہے. بڑے ٹپیکل کوشچنز بھی ہوتے تھے جو صرف نبی کو پتہ ہوتے تھے، تو وہ بھی جواب ان کو ملے ہیں. اس کے بعد یہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا قرآن اور سنت کا، اس کا ہم نے اپنے پاس نہیں رکھنا، اس سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے. اس کا اللہ تعالیٰ نے یہ امر بھی معروف و نہی عن المنکر کی جو ایک سیریز سٹارٹ کی ہے، وہ اب چونکہ نبی تو آنا نہیں ہے، ہم پہ یہ اب فرض ہے ایز اے امت کے باقی امتوں کو بھی اس کے طرف لے کے. تو یہ اس آیت کا پورا ترجمہ ہے. اب میں آپ میں سے ایک کو انوائٹ کروں گا، کوئی بھی والنٹیئرلی اس کی ایک دفعہ تلاوت کر دے تاکہ وہ چیز جو ہے نا ایک پیکٹ ذہن میں بیٹھنا شروع ہو جائے. کوئی بھی آ سکتا ہے، یہ اسکرین پہ لکھی ہوئی ہے، آپ یہاں سے پڑھ سکتے. کوئی بھی اپنا مائک آن کر کے آ جائے، ادروائز پھر میں ایک کو کسی نہ کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر دوں گا. میں پڑھ سکتا ہوں بھائی؟ جی پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعو
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله. جزاک اللہ. کوشش کیا کریں جب بھی تلاوت ہو رہی ہو تو آپ بھی اس کو ایک تو اچھے طریقے سے سنیں اور دوسرے نمبر پہ اس کو رپیٹ کریں. ٹھیک ہے. میں امید کروں گا کہ یہ آپ لوگوں کی انشاءاللہ ایکٹیویٹی بھی ہوگی اور اس میں یہ ایکٹیویٹی میں بھی یہ چیز ایڈ کر دوں گا میں کہ آپ نے یہ پڑھنی ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو لاسٹ میں بتاتے ہیں. اب ہم دوبارہ سے اپنی سلائڈ پہ چلتے ہیں. یہ وہی ٹرانسلیشن یہاں پہ بھی لکھی گئی ہے، سورۃ نحل جو کہ چیپٹر نمبر 16 ہے قرآن پاک کا، ورس نمبر 125 ہے، جس پہ ہم پہلی ورس پہ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اس کو لے کے چل رہے ہیں. انوائٹ ٹو دا وے آف دائی لارڈ ود وزڈم اینڈ بیوٹیفل پریچنگ. یہاں پہ تو کچھ ورڈز چینجنگ ہیں، لیکن اس لیے میں نے یہ آلٹر رکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو ہر طرح سے چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں. اینڈ آرگیو ود دیم ان ویز دیٹ آر بیسٹ اینڈ موسٹ گریشیس. اور یہ ہمارے آج کا مدعا ہے پوری آیت کا. آرگیو ود دیم ان ویز دیٹ آر بیسٹ اینڈ موسٹ گریشیس. اگین ٹرانسلیشن ہے، اس کو یہاں پہ آ جاتے ہیں. اسٹارٹ کرتے ہیں دوبارہ سے. ایم اینڈ سی آر کا مطلب یہ ہے، ایم کا مطلب مسکنسیپشن ہے اور سی آر کا مطلب ہے کمپیریٹیو ریلیجن. ٹھیک ہے. تو چونکہ ہم نے دو چیزوں کو اس میں انکلوڈ کیا ہے، مسکنسیپشن کو بھی اور کمپیریٹیو ریلیجن کو بھی، اس لیے یہ میں نے کچھ پوائنٹس مینشن کیے، ان کو میں ون بائی ون الیبوریٹ کرتا جاؤں گا. دعویٰ از اے ڈیوٹی. یہ بالکل اسی طرح سے ایک ڈیوٹی ہے جس طرح کہ ہم پہ ایک نماز فرض ہے، حج زکوٰۃ روزہ فرض ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک اسی طرح کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے فرائض میں ایڈ کیا ہوا ہے. ان پانچوں سے تو اس کا کمپیریزن نہیں ہے، لیکن یہ فرائض میں ہی ایڈ ہوتی ہے چیز، کہ کیونکہ نبی آخری آ چکے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کے بعد جو ہے ہماری اب ذمہ داری ہے کہ ہم نے یہ چیز آگے پہنچانی ہے، اور یہ کس طرح سے پہنچانی ہے، بحث و مباحثے سے، اچھے طریقے سے. نیکسٹ پوائنٹ ہے لاجیکل ریپلائز کین کنونس دا میجورٹی. اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ ہم جو اپنا ریفرنس بنائیں گے وہ صرف اور صرف قرآن پاک پہ بیس نہیں کر رہا ہوگا، وہ لاجیکل ریپلائز پہ کر رہا ہوگا. ہوا یہ ہے کہ جب قرآن پاک جس دور میں نازل ہوا ہے اس وقت جو موسٹ ٹرینڈنگ چیز تھی وہ تھی لٹریچر. تو یہ قرآن پاک لٹریچر کے لحاظ سے ٹاپ پر ہے، ویسے تو ہر لحاظ سے ٹاپ پر ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو کنفیوز کرتے ہیں کہ ہم ہر چیز یہاں سے ثابت کر سکتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. قرآن پاک بک آف سائنس ہے، SIGNS. سائنس کا مطلب یہ ہے کہ آیات کی یہ کتاب ہے، نشانیوں کی کتاب ہے، نہ کہ یہ سائنس کی کتاب ہے. SCIENC. اس سائنس کی یہ بک نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر ایلیمنٹ، ہر پرنسپل قرآن پاک سے نکال کے دکھائیں، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ more than 6000 ورسز ہیں، آیات ہیں، نہ کہ سائنس ہیں. اور جہاں تک سائنس کی بات ہے تو more than 1000 آیات جو ہیں وہ لاجیکل سائنس کے اوپر بیسڈ کرتی ہیں، اور 80% ان آیات میں سے 100% جو ہے وہ ویریفائڈ ہے، یعنی کہ سائنس اس وقت اس کو ویریفائی کر چکی ہے. جو 20% باقی رہ گئی ہے نا، وہاں تک ابھی سائنس پہنچی نہیں ہے، اتنی ایڈوانس ہوئی نہیں ہے کہ وہ قرآن پاک کو چیلنج کر سکے. اب کچھ لوگ یہاں پہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک ڈاؤن ہے، نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے. قرآن پاک اپ ہے، سائنس ڈاؤن ہے. یہاں پر وہ نہیں، اس کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ان 20% کو کور کر سکے. جیسے کہ جنت اور جہنم سائنس نہیں ثابت کر سکی، جنات کو نہیں سائنس ثابت کر سکی. تو یہ جو لاجیکل ریپلائز ہیں یہ ہم سائنس کی مدد سے کریں گے، وہ ریپلائز جو کہ کنونس کر سکیں. ٹھیک ہے. اور مسکنسیپشنز ڈیو ٹو میڈیا، اس کی ایک میں ایگزامپل بھی دکھانا چاہوں گا. یہ آپ کے سامنے ایک پکچر ڈسپلے ہو رہی ہے. آپ یہاں سے کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا میڈیا نے اسلام کو تباہ کیا ہے نا، اتنا کسی اور چیز کا رول نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. جتنا غلط اس کے خلاف پورٹریٹ کیا جاتا ہے اسی طرح کی مسکنسیپشنز آتی ہیں. ٹھیک ہے. آج کل جو ٹرینڈنگ مسکنسیپشن آپ کو پتہ ہے جہاد کے خلاف ہے، یہ اسی پہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور حجاب پہ ہے. آج ہم نے وہ ساری انشاءاللہ ون پہ ون کور کرنی ہے. تو جو میڈیا پہ ہے نا مسکنسیپشن، اس کو کیسے ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں، اس کا کیسے آنسر کر سکتے ہیں.
کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے پاس ایک رپورٹر آتا ہے BBC کا اور وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ ہمیں اس یو آر اے ٹیررسٹ، وہ ہمیں ڈائریکٹ آ کے یہ کمنٹ کرو یو آر اے ٹیررسٹ، یو آر اے فنڈامنٹلسٹ، آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کرو گے؟ ٹھیک ہے، آپ کے پاس کیا ریپلائز ہیں اس کو دینے کے لیے؟ اگر ہم نے قرآن پاک کی نہیں پڑھا، ہمیں ورسز کا ہی نہیں پتا، ہم کیا ریپلائی کریں گے؟ ہم کیا کرتے ہیں لائک اے ڈکس ایکسیپٹ کرنے لگ جاتے ہیں، اور یہی ہو رہا ہے، ہم نے ایکسیپٹ نہیں کرنا، ان کو منہ توڑ جواب دینا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس پورے دعویٰ پروگرام کا پرپز ہوتا ہے. انشاءاللہ میں اس چیز کو ایشور کرتا ہوں آفٹر کمپلیٹ سیزن یو آر اے پارٹ ٹائم دائی. پارٹ ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ اس ایبل ہو جائیں گے کہ جو موسٹ کامن مسکنسیپشن پریویل کر رہی ہے نا ان کو آنسر کر سکیں گے ایٹ لیسٹ، اور اگر آپ کنونس نہیں کر پائیں گے تو ایٹ لیسٹ اس چیز کو نیوٹرلائز کر سکیں گے. ٹھیک ہے، اب اگر آپ سے ایک نان مسلم یا مسلم بھی کے دماغ میں بھی آتی ہیں چیزیں، وہ آ کے کوشچن کرتا ہے 100% وہ اسلام کی تعریف کرتا ہے، لیکن بیہائنڈ دا سین اس کے ذہن میں یہ والی مسکنسیپشنز چل رہی ہوں گی جو کہ ہم نے ان ورسز کے تھرو کلیئر کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور لاجیکل ریپلائز کے تھرو کلیئر کرنی ہے. تو ہم نے ان چیزوں کو ادھر ان ہڈن فیکٹرز کو نکال کے سامنے لانا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ابھی آپ کو اس چیز کی سمجھ آنے لگ جائے گی. اچھا، مسکنسیپشنز چینج ود ٹائم. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ سالوں پہلے یہ مسکنسیپشنز چینج تھی اکارڈنگ ٹو دا نالج آف مین. آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ زمین فلیٹ ہے. ٹھیک ہے، قرآن پاک میں بیضوی شکل کے ذکر ہے. ٹھیک ہے، اب کیا ہوتا تھا، قرآن پاک کو نعوذ باللہ غلط کہنے لگ گئے کہ زمین تو فلیٹ ہے، تو ہاں قرآن پاک غلط ہے جی، یہ وہ کتاب ہے جس کا مسلمان کلیم کرتے ہیں. بٹ ہوا کیا، انہیں اور میجورٹی یہ سمجھتے تھے، یہ بھی نہیں، کچھ بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ جو تھے، سائنسدان تھے، وہ یہ سمجھ کے چلے گئے کہ زمین فلیٹ ہے. ٹھیک ہے، لیکن بعد میں وہ پوری میجورٹی کو جسٹیفائی کرتے ہیں. قرآن پاک کی وہ آیات بعد میں جسٹیفائی ہوتی ہیں، سائنس ہی سے جسٹیفائی کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مسکنسیپشنز ٹائم کے لحاظ سے چینج ہو رہی ہوتی ہے. آج کے دور کی الگ ہیں، پچھلے دور کی الگ تھیں، اور آنے والوں کی الگ ہوں گی. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے کس کو ٹیکل کرنا ہے؟ جو کہ آج کے دور کی ہیں، پریزنٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے کہ یہ مسکنسیپشنز جو آئیں گی ہمارے سامنے، یہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ سیم ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ ریجنز میں یہ ایڈ ہو جائیں، ٹھیک ہے، یا سبٹریکٹ ہو جائیں، لیکن یہ سیم رہیں گی. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل جیسے کہ اگر ہم USA چلے جائیں، وہاں پہ یہ مسکنسیپشن سیم رہیں گی، لیکن وہاں پہ ایک اور آ جائے گی کہ انٹرسٹ، اسلام میں جو انٹرسٹ ہے نا اس کو حرام کیا ہوا ہے، تو اس پہ وہ بحث کرنے لگ جائیں گے. ٹھیک ہے، اس طرح میکڈونلڈ چکن حلال ہے یا حرام ہے، یہ اکارڈنگ ٹو دا ریجنل مسکنسیپشنز آتی ہیں جو کہ ایڈ ہو سکتی ہیں ان مسکنسیپشنز میں، ان کو ڈسپلیس نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم نے ان سب کو کور کرنا ہے. نیکسٹ چلنا ہے. کائنڈلی اگر کسی کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے نا تو وہ پوسٹ کو مینجمنٹ کو بتائیں، وہ آپ کی پرابلم سالو ہوتی جائے گی. اچھا، اب آ جاتی ہے کوشچن آنسر کی باری. یہاں تک اب کسی کا کوئی بھی کوشچن ہے آپ کے ذہن میں، کوئی بھی اگر بات آتی ہے کہ اس کو ہمیں آپ نے ابھی تک جو چیزیں سمجھی ہیں وہ کلیئر ہیں، ادروائز میں کوشچن کروں گا کہ آپ میں سے کسی کو ڈیوڈ ووڈ کا پتا ہو، یا پھر یہ جو والیوم میں آپ کے سامنے ڈسپلے کر رہا ہوں اس کا کسی کو آئیڈیا ہے وہ بتا سکتے ہیں. ادروائز آپ اپنی کوئریز رکھ سکتے ہیں. میں تھوڑی دیر کے لیے اسکرین آف کروں گا تاکہ آپ کے کوشچنز لے سکوں، پھر انشاءاللہ ہم آگے کنٹینیو کریں گے. یہ والیوم آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہا ہے اور اس کا نیم دیکھیں آپ، لیونگ اسلام. ٹھیک ہے، یہ اتنا خطرناک والیوم ہے کہ ایک ایکس مسلم جا کے پورے کے پورے اسلام کو پورٹریٹ کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ یہ بھی بہت ٹرینڈنگ میں ہے کہ قرآن پاک کی جو بے حرمتی ہو رہی ہے نا ان میں یہ سب سے آگے ہیں یہ جو ڈیوڈ ووڈ والے نا. اور یہ پوسٹیٹ نام سے ان کا چینل ہے جو کہ چلا رہے ہیں، اور یقین کریں میں نے ان کو تھوڑی دیر کچھ دنوں پہلے رپورٹ کیا تھا. ان کی پیٹریون ہے جس میں تھاؤزنڈز بلکہ $8,000 ان کو صرف پیٹریون سے مل رہے ہیں، یعنی ان کو سپورٹ مل رہی ہے ان نون جگہ سے، پتہ ہی نہیں ہے وہ کون سی جگہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے. یہ وہ چیلنجز ہیں جو کہ یہ کھلے کام کر رہے ہیں، ہم ان کا آنسر نہیں کر پا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جب تک اپروچ نہیں ہوگی ہم آنسر نہیں کر پائیں گے. تو یہ تھی ہماری پہلی آیت یہاں پہ کمپلیٹ ہوتی ہے. میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی دوبارہ سے میٹنگ میں آ جاؤں گا تاکہ آپ کی کوشچنز وغیرہ دیکھ سکوں، کوئی کسی کا جو پرابلم. اوکے، آئی تھنک کوئی کوشچن نہیں ہے. اچھا، آپ ضروری نہیں ہے کہ کوشچن ڈراپ کریں، آپ اپنا کمنٹ بھی ڈراپ کر سکتے ہیں، کچھ بھی بات کر سکتے ہیں. آپ
ایزی رہے بالکل. ہم نیکسٹ موو آن کرتے ہیں نیکسٹ ورس کی طرف. نیکسٹ ہماری جو سیکنڈ ہے اور موسٹ امپورٹنٹ کیری ہے, اب ہم ٹائپ کرنے لگے ہیں کوشچنس کے اندر, ان مسکنسیپشنز کے اندر. پولیگیمی, پولیگیمی کا جو لٹرل میننگ ہے وہ ہوتا ہے, اس کے اندر دو چیزیں آتے ہیں, پولی جینی اینڈ پولی اینڈری. اسلام میں ایک چیز حلال ہے اور ایک چیز حرام ہے, اور جو حلال ہے وہ ایک لمیٹیڈ تک ہے. پولی جینی کہتے ہیں ایک مین ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے, اور میکسیمم لمٹ جو ہے ہمارے پاس وہ 4 کی ہے, ٹھیک ہے. اور پولی اینڈری کہتے ہیں کہ ایک وومن ایک سے زیادہ شادی کر سکتی ہے, اور یہ چیز ہمارے پاس اسلام میں جائز نہیں ہے, حرام ہے, ٹھیک ہے. اب میں پہلے اس کی ورس دکھاؤں گا, پھر انشاءاللہ اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے ڈیٹیل. لاسٹ ٹائم ہم ایک دفعہ ٹرائی کر لیں گے. یہ سورت النساء ہے, سورت النساء کی ہے 3rd آیت ہے, ٹھیک ہے. تیسری آیت ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ آپ کے سامنے یہ نظر آ رہی ہے. ایک دفعہ میں ٹرائی کروں گا, میں بھی آپ کو ولیوم آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا, وَإِنْ اور اگر, یہ وہ ورڈز ہیں جو کہ بار بار ریپیٹ ہوں گے, میں اس لیے ان پہ زیادہ زور نہیں دوں گا. اور اگر, خفتم خوف سے نکلا ہے, تم کا مطلب وہی ہے, تم اردو میں جو یوز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ادھر وہی مطلب خف خوف سے, ٹھیک ہے. اس لیے یہ آپ کو ملتا جلتا ہے تاکہ یاد رہے. اللہ بغیر, سوائے, ڈیٹ نوٹ, بغیر, اس کے بغیر. تقسطو جو ہے یہ ایک ساتھ آپ نے ورڈ سنا ہوگا, قسط ورڈ سنا ہوگا, ٹھیک ہے, یہ وہی ورڈ ہے, ٹھیک ہے. یہ اس کا مطلب ہے کہ جسٹس, انصاف, ٹھیک ہے. قسط مطلب انصاف کرنا. فل یتامہ ڈیٹ آف اورفنز, میں, فل مطلب میں, فی مطلب میں, یتامہ ڈیٹ آف اورفنز وہ یتیم, ٹھیک ہے. فن کی ہو, دین میری, نکاح کرو. فن کی ہو, فن مطلب دین, پھر, کی ہو نکاح کرو. ماں جو, توبہ جو سوٹیبل ہے. توبہ یہ نیو ورڈ ہے, آپ کی ڈکشنری میں یہ نوٹ کر لیں. توبہ یہ میرے لیے بھی نیو ہے, جو آپ کے لیے یہ سوٹیبل ہے, جائز ہے. لکم تمہارے لیے, کم جہاں پہ آئے گا تم, لا تمہارا, لیے, ٹھیک ہے. من النساء, من سے, فروم پریپوزیشن ہے. نساء ناؤن ہے. دیٹ وومن, وہ نساء, یہ سورت نساء ہی ہے تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہی فیمیل ہے, عورت ہے, ٹھیک ہے. وومن. مسنا جو ہے یہ 2 کو کہتے ہیں, جیسے ہماری 1 2 3 ہے نا, اس طرح مسنا, ثلاثہ, رباع, اس طرح یہ اس طرح کی ان کی عربک کی کاؤنٹنگ ہے, ٹھیک ہے. مسنا 2, وثلاثہ 3, ورباع 4, ورباع 4. فَإِن بٹ اگر, فا مطلب پھر, ان اگر, تحقیق بھی کہتے ہیں اس کا مطلب. خفتم اگین وہی ورڈ ہے, آپ خود گیس کریں اس کا کیا مطلب ہے. اللہ اگر, تعدیلو عدل نہ کر سکو, اللہ اگر نہ کر سکو عدل, فواحدتن ایک پہ اکتفا کر لو. واحد سے ورڈ نکلا ہے, اکتفا کر لو ایک کے اوپر, ٹھیک ہے. او یا ماں ملکت, ماں جو ملکت ملکیت میں ہے, ملکیت سے ورڈ نکلا ہے. میرا خیال ہے اس سے زیادہ ایزی ہم نہیں کر سکتے, میں اس لیے اتنا ایزی کر رہا ہوں. ایمانکم تمہارے صحیح ایمان میں ہے, تمہارے صحیح. اب ادھر یہ والا ورڈ جو ہے نا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایمانکم, کچھ لوگ یہاں پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. ایمانکم کا مطلب یور رائٹ ہینڈ ہے, لیکن مطلب یہ ہے کہ تمہارے ایمان سے تمہارے صحیح رستے, رائٹ کا مطلب صحیح والا رستہ, جائز سے جو تمہاری ملکیت میں آتے ہیں. ذالک یہی ہے, ادنا اللہ کے قریب, اپروپریٹ. ادنا وہ نہیں ہے جو ہم اردو میں بولتے ہیں, یہ عربی کا ادنا ہے, یہ تھوڑا سا چینج, اس کا مطلب ہے اپروپریٹ, ٹھیک ہے. دیٹ از اللہ, سوری اللہ, دیٹ از تعولو جو بکھر جائے, انکلائن کرے, یو ٹو اوپریس, ٹھیک ہے, جو اس سے پیچھے ہو گیا, ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب ہے. اس کا اگر لفظی ترجمہ دیکھیں تو بنتا ہے if you fear that you will not deal justify with the orphan girls then marry that please you of women 2 or 3 or 4, but if you fear that you will not be just then marry one
only then marry only one or those your right hand possesses, and that is more suitable than you may not incline to justice. इसकी बजाय कि तुम इंसाफ ना कर सको, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट तरीका है कि एक पे इत्तेफाक करो, ठीक है। ये अल्लाह ताला से सजेशन है हमें कि एक पे इत्तेफाक करो, ठीक है। अच्छा जी, अभी तुम्हें तर्जमा करते हैं। और अगर तुम्हें खौफ हो कि इन यतीम, यानी यहाँ पे चूंकि गर्ल्स का जिक्र है तो फिर यतीम लड़कियों के साथ या बच्चियों के साथ तुम जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, अदल ना कर पाओ, देन तुम इनसे शादी या निकाह कर लो 2 में या 3 में या 4 में, ठीक है, ये इजाजत आ रही है। बट इफ, और अगर तुम इनमें इंसाफ ना कर सको तो एक पे इत्तेफाक कर लो, या जो तुम्हारी मलकियत में है। यहाँ पे पुराने ज़माने में लोंडियों का जिक्र किया जा रहा है, ठीक है। इसको अब हम किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं इस ज़माने में, वो भी इंशाल्लाह हम जिक्र करेंगे। और ज़ालिका अदना अल्लाह ताउलु, और यही ज़्यादा बेहतरीन तरीका है बजाय इसके कि तुम इंसाफ से दूर हो जाओ, ठीक है, बजाय इसके कि इंसाफ से दूर हो जाओ, एक कर लो। अब मैं इधर बोनस आयत एक ऐड करूंगा, फिर इंशाल्लाह आप में से एक को इनवाइट करूंगा। लेट मी ऐड कि अल्लाह ताला की हमें कितने प्यारे तरीके से समझाने की कोशिश करें। ये आज की हमारे सेशन का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं इसमें लाजमी इसका हिस्सा है, इसलिए मैं इसको ऐड करना चाहूँगा। वलन तस्ततीउ, मतलब ये वलन और नेवर और हरगिज नहीं, तस्ततीउ ये वही है जो हमने पहले पढ़ा था, इस्तिताअत से लफ्ज़ निकला है, और तुम्हारे अंदर ये इस्तिताअत हरगिज नहीं है। अंता दिलु, ये वही अदल का वर्ड है जो हमने जस्टिफाई किया था पहले। अंता दिलु बैनन निसाई वलौ हरस्तुम, इसका मतलब ये है कि तुम औरतों के दरमियान या वुमेन के दरमियान अदल नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर इतनी इस्तिताअत है ही नहीं, ठीक है। तो जितनी मर्जी कोशिश कर लो, अल्लाह ताला जब कह रहा है कि वो तुम्हारे अंदर है ही नहीं इस्तिताअत, तो बेस्ट रास्ता यही है कि एक पे इत्तेफाक करो, ठीक है। वलौ हरस्तुम, ये उसी आयत की चैप्टर नंबर 4 है, सूरत निसा 129 आयत है। जो हम पहले कर रहे थे ना, वो 3rd आयत थी, अब हम 129 पे चले गए, ठीक है। ये चूंकि इसके बाद ना एक पूरा सीक्वेंस है, पूरा बताया गया है कि कौन किसे कर सकते हैं निकाह, वो हम स्किप करते हुए लास्ट पे चले गए, ठीक है। तो इसकी बस हमने यही लेनी थी, बाकी आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं। अब आप में से मैं एक को इनवाइट करूंगा कि काइंडली माइक ऑन करें वॉलंटियरली। ये सादत तो कुछ नसीबों को नसीब होती है, तो आप में से कोई भी आना चाहता है स्क्रीन पे, इसको रिपीट करना चाहता है आपकी ज़ुबान पे, क्योंकि हर एक वर्ड की 10-10 नेकियां, तो नेकियां कमा सकते हैं तो कमा लें, अदरवाइज फिर मैं आपको पॉइंट आउट कर दूंगा। कोई भी आना चाहता है स्क्रीन पे, माइक ऑन करके इसको एक दफ़ा रिपीट कर। وإن خفتم تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. صدق الله. जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत प्यारी कीरत है आपकी, तो सुकून मिल जाता है एक दफ़ा सुन के। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं अपने स्लाइड के ऊपर ही। कोशिश करें सब इस सादत को हासिल करें, ये बहुत बड़ी सादत है। मैं आपको बता, जो हमने चीज़ पढ़नी है आज की, जो हमारी सीक्वेंस में है, वो है मैरी वुमेन ऑफ योर चॉइस 2 or 3 or 4, बट इफ ये fear that shall not be able to justify then only one. सूरत निसा यानी चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 3, ठीक है। आगे चलते हैं। अगेन वही वर्स की ट्रांसलेशन लिखी गई है, ओके। अब आ जाते हैं एम एंड सी आर के ऊपर। डेफिनेशन ऑफ पॉलीगैमी। पॉलीगैमी की मैंने स्टार्ट में बता दी थी कि इसके अंदर 2 चीजें, पॉलीजिनी एंड पॉलीएंड्री। अभी हम पढ़ने लगे हैं पॉलीजिनी। पॉलीजिनी का मतलब है कि एक मैन एक से ज्यादा वुमेन के साथ शादी कर सकता है, ठीक है। और ये बहुत कॉमन प्रिवेलिंग क्वेश्चन है। मैं आपको इसकी प्रिवेलेंस भी बता देता हूँ, पहले वो दिखाऊंगा ताकि थोड़ी सी आपको इंपॉर्टेंस का आइडिया हो जाए। ये आप अपनी स्क्रीन पे देखें,
پیچھے یہ پہلا پوسٹر نہیں, پیچھے والا پوسٹر دیکھیں, اسٹاپ پولیجینی. یہ انڈیا کی ایک اسٹرائک ہے, وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوسٹر لے کے کھڑے ہیں اسلام کے خلاف ہی. obviously پولیجینی کو اسٹاپ کریں, اسلام. نیچے ایون وہ بھی لکھا مسلم سماج, اوپر والا ورڈ مجھے نہیں پڑھنا آتا, نیچے والا مجھے سمجھ جاتی ہے. مسلم سماج کا مطلب یہی ہے کہ اسلام کو ہٹ کیا جا رہا ہے. آئی تھنک میرے پاس اس کی ایک ہی ابھی تصویر ہے, تو میں واپس آ جاتا ہوں. یہ والا کوشچن بہت زیادہ پریویل کر رہا ہے کہ, اور اس میں اسٹارٹ کرتے ہیں ہم پہلے پوائنٹ سے, یعنی دوسرا پوائنٹ ہمارا جو ہے, قرآن is the only scripture in the world that says marry only one. آپ کے سامنے ابھی ہم نے تلاوت رکھی ہے اور اس کا ترجمہ بھی کیا ہے ہم نے ورس کا. تو میری اونلی ون کا جو یہاں پہ تذکرہ ہے نا, وہ قرآن پاک کے علاوہ کسی بھی ریلیجیس اسکرپچر میں نہیں ہے, یہ نوٹ کر لیں, ٹھیک ہے. جو بھی اگر آپ سے یہ بات کہتے ہیں کہ یہ اسلام میں کیسا ایک عجیب سا کلچر ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں اور 4 تک کر سکتے ہیں, تو آپ منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں کہ یہ صرف اسلام ہی ہے جو یہ بھی بتاتا ہے کہ میری اونلی ون, جبکہ باقی سارے اسکرپچرز ہمیں انلمیٹڈ میریجز کی اجازت دیتے ہیں. کین یو امیجن, یہ وہی اسکرپچرز ہیں جن کی بیس پہ لوگ ہم سے کوشچن کرتے ہیں, یہ انہی لوگوں کا اسکرپچر ہے. یہ آپ کے پاس پہلا کلو ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ ون, ہندوز آر مور پولیگامس دین مسلمس. ایک سروے ہوا تھا, سروے کا نیم ہے کمیٹی آف اسٹیٹس آف وومن ان اسلام, یہ 1975 میں ہوا تھا, ٹھیک ہے. اور اس سروے کے دوران یہ پتہ چلا تھا کہ 1951 سے لے کر 1961 تک, یعنی کہ 10 سال کے عرصے میں جو ہندوز ہیں ان کو جو ہے وہ ریلیجن میں نہیں, لیکن ان کے اسٹیٹ لا کے مطابق, یعنی انڈین اسٹیٹ لا کے مطابق وہ ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے. اسٹیٹ لا کے مطابق, اسکرپچر کی بات نہیں ہو رہی. لیکن ان کا اگر سروے کیا جاتا ہے تو وہ ٹوٹل سروے میں 5.08% ہندوز جو ہیں وہ پولیگامس ہوتے ہیں, اور اگر مسلمس کا سروے کیا جاتا ہے تو وہ 4.13 ہوتے ہیں. اس کے میں انشاءاللہ ریکارڈ بھی آپ کو لاسٹ میں دکھاؤں گا. میں دوبارہ سے پوائنٹ نمبر 2 میں جاننا چاہوں گا. جہاں تک اسکرپچرز کی بات ہے نا, تو ہمارے پاس بھگوت گیتا ہے, رامائن ہے, مہا بھارتا ہے, تلمد ہے جو کہ جوئزم کی بک ہے, بائبل ہے جو کہ کرسچن کی ہے. ان میں سے کسی میں بھی یہ چیز مینشن نہیں ہے کہ ہم ایک پہ اتفاق کر لیں یا پھر ایک سے زیادہ شادی کر لیں. جب یہ چیز ہے ہی نہیں تو اوبیسلی یہ مان نہیں آئے گا کہ ایک جتنی مرضی شادی کر لیں, ٹھیک ہے. یہ ایکچولی بات کی ایجاد ہے جو کہ آج کل یہ پریویل کر رہی ہے. یہ یہاں تو کسی اسٹیٹ نے بتایا ہے کہ ہمیں ایک پہ ایک یہ لا بتایا گیا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ جودائزم میں ایک اکارڈنگ ٹو دا ٹیلموڈک لا, ہم اگر ہسٹری میں بھی دیکھیں نا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا سٹوری ہے پیچھے. اگر ہم جو سب سے زیادہ اس کو کلیم کرتے ہیں وہ ہندوز ہیں, میں اس لیے ان پہ بات کروں گا سب سے پہلے. تو کنگ ہے جو کہ راما کا باپ ہوتا ہے ایک کنگ ان کی اسکرپچر میں, وہاں پہ اس کی ایک سے زیادہ بیوی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کرشنا ان کا ایک مین جو کور ان کا گوڈ سمجھ لیں, ٹھیک ہے, وہ ہے. اس کی 30,000 وائفس ہیں, ٹھیک ہے. آئی ڈونٹ نو کہ میں صحیح فگر بتا رہا ہوں, لیکن اتنی ہے 30,000 کے اندر یہ ہیں کچھ, ٹھیک ہے, اتنی وائفس ہیں. اس کے بعد ٹیلمڈک لا کے اکارڈنگ جو جوئسٹ ہے, ابراہم, جو ان کے نزدیک ابراہم ہمارے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے, جن کی 3 وائفس ہیں, ٹھیک ہے. ہم ان کی بات کر رہے ہیں ابھی, ابراہم, ٹھیک ہے. اس کے بعد کنگ سولومن جو ہمارے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام ہے, لیکن ان کے لیے سولومن ہے کنگ, ٹھیک ہے. لیکن ان کی لا کے اکارڈنگ ان کی 100 وائفس ہیں, ٹھیک ہے. اب اگر یہ اسکرپچر کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ پیچھے سے ہسٹری دیکھ لیں, جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بالکل اسکرپچرنگ ورڈز ہیں جو میں اپنی طرف سے ایڈ نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں 950 سی, یعنی کہ 950 سے 1030 کے دوران ایک آدمی آتا ہے جس کا نام ہوتا ہے یہودا. اس کا پورا نیم بن یہودا, آئی ڈونٹ نو کہ مجھے پورا نیم نہیں آتا, آئی تھنک میں نے یہاں پہ لکھا ہوگا شاید, وہ بن یہودا ہے کیونکہ نا اس کا ربی بن یہودا نام یاد آ گیا, ربی بن یہودا. اس کے نیم پہ ریسنٹلی 1900s میں ایک لا بنتا ہے جس کو ربینٹ لا کہتے ہیں, جس کے اکارڈنگ جو جودائزم ہے یعنی جوئش جو ہیں وہ 1
سے زیادہ میرج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, کب ہو رہے ہیں 1900s میں. ٹھیک ہے, 1950s ہے یا 1940s ہے, لیکن 1900s کہہ سکتے ہیں یا 18th سینچری کہہ لیں. ٹھیک ہو گیا. اب یہ چیز تھی جو کہ پریویسلی کلیم کرتے یعنی کہ ریکارڈز ہیں, یا آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ بالکل میں نے کہا تھا کہ کچھ ایسی چیزیں آئیں گی جو کہ آپ کو نیو پتہ چلیں گی, تو یہ ساری چیزیں ود ریفرنس ہیں, کوئی میں اپنی طرف سے ایڈ نہیں کر رہا اس میں. تھرڈ پوائنٹ جو فورتھ پوائنٹ پہ چلتے ہیں, قرآن پرمٹس لمیٹڈ پولیجینی. آپ کے سامنے ابھی ہم نے ورس رکھی ہے, آپ کو یہ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ قرآن پاک میں ایک لمیٹڈ پولیجینی تک کہی گئی ہے. اور قرآن پاک میں نا ٹوٹل 5 چیزیں ہوتی ہیں. 5 چیزیں کا مطلب 5 ڈو اینڈ ڈونٹس کی ہمارے پاس لیبلز آتے ہیں. سب سے پہلے آتا ہے فرائض, فرائض کے بعد آتا ہے مستحب, مستحب کے بعد آتا ہے مباح, مباح کے بعد آتا ہے فورتھ نمبر پہ آتا ہے مکروہ, مکروہ کے بعد آتا ہے حرام. ٹھیک ہے, اور جو یہ پولیجینی والا کانسیپٹ ہے نا جو اسلام دیتا ہے, یہ تھرڈ نمبر پہ آتا ہے مباح. ٹھیک ہے, اب یہ ود اکارڈنگ ٹو دا سیکوینس ہی ان کی امپورٹنس ہے. سب سے پہلے فرائض وہ ہے جو کہ کمپلسری ہے, مستحب وہ ہے جو کمپلسری نہیں ہے لیکن انکریج کیا جاتا ہے, مباح وہ ہے جو کرے نہ کرے ایک بات ہے, اس میں کوئی بھی نہیں ہے اور یہ مباح میں کنسیڈر ہوتا ہے. اس کے بعد مکروہ ہے جو کہ انکریج کیا جاتا ہے کہ نہ کریں. ٹھیک ہے, اور حرام وہ ہے جو کہ کمپلیٹلی پروہیبٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور جو یہ ڈو اینڈ ڈونٹس آتے ہیں اس میں یہ جو پولیجینی ہے نا یہ مباح میں کنسیڈر ہوتا ہے. کلیئر کر لیں اپنا کانسیپٹ, مباح میں کنسیڈر ہوتا ہے. لوگ اسے فرائض میں کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کی 4 بیویاں ہوں گی, وہ اس کو فرائض میں کنسیڈر کرتے ہیں یا مستحب میں کرتے ہیں, لیکن اس کا جو کنسیپٹ ہے وہ مباح میں آتا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ جو ہے ایوریج لائف. اب ہم لوجیکل بات کرتے ہیں. ایوریج لائف اسپین آف فیمیلز از مور دین میلز. آپ کو پتہ ہے کہ میلز کا زیادہ ایکسپوجر ہوتا ہے, باہر زیادہ نکلنا ہوتا ہے, تو جو بومبنگ ہوتی ہے, ٹریفک ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, اور اس طرح کی جو باہر جن کا ایکسپوجر ہوتا ہے ان کو زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ رسکی لائف ہوتی ہے. تو اوبیسلی اس بیسس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لائف اسپین ہے میلز کا وہ کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا فیمیلز. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ فرنٹ لائن پہ کوئی اگر آرمی کی بات کی جاتی ہے یا پریویس ہسٹری میں جتنے بھی جینوسائڈز ہوئے ہیں یا پھر وارز ہوئی ہیں اس میں میلز آگے تھے, تو اس کی وجہ سے پاپولیشن ڈاؤن چلی جاتی. اس کے علاوہ آپ سب ماشاءاللہ میڈیکل اسٹوڈنٹس آپ کو پتا ہوگا کہ وائی جو کروموسوم ہے اس کی 1/3 چانس ہے اس کا آگے آنے کا, لیکن جو ایکس کروموسوم ہے اس کا جو چانس ہے وہ ہے 3/4 چانس ہے, یعنی کہ 3 گنا زیادہ اس کا چانس ہے آگے پریویل کرنے کا, یعنی فیمیل ہونے کا 3 گنا زیادہ چانس ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا وائی کروموسوم جو آگے جاتا ہے, وائی کروموسوم سے فادر سے آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی کنسیپٹ اس میں آ سکتا ہے. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں انڈیا ہیز مور پاپولیشن دین فیمیل ڈیو ٹو دا فیمیل فیٹوسائڈ اینڈ انفیکٹیسائڈس. آپ کو پتہ ہے کہ پریویس ہسٹری میں, عرب ہسٹری میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ جو فیمیلز تھی ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, یعنی کہ جو بھی بچی پیدا ہوتی تھی اس وجہ سے ایک ریشیو جو تھی وہ ڈاؤن ہوتی تھی. اس سے پہلے اگر ہم ہسٹری میں چلے فرعون کا دور آتا ہے, اس میں بھی جتنے بھی میلز چائلڈ بن رہے تھے جو کہ اکارڈنگ ٹو دا جو تعبیر کی گئی تھی خواب کی, جس میں بتایا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام یعنی ایک بچہ آئے گا جو تمہاری سلطنت الٹ دے گا, تو اس نے جو حکم دیا تھا نا اس ٹائم بھی ایک ڈاؤن فال آ گیا تھا میل پاپولیشن میں. ٹھیک ہے, اس کے بعد عرب ہسٹری بھی آپ کو پتہ ہے اس میں آ گیا. اس کے بعد ایون ابھی بھی یہ پریکٹس انڈیا میں کی جاتی ہے نعوذ باللہ کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے, اس کی وجہ سے بھی یہ ڈاؤن فال چل رہا ہے میل پاپولیشن کا. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے پوری ورلڈ میں میل پاپولیشن فیمیل پاپولیشن سے ابھی ڈاؤن ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی میں ریکارڈز پہ آگے دکھاؤں گا, یہ مجھے ایگزیکٹ فگرز یاد نہیں ہو رہے تھے اس لیے میں نے ان کو لکھ لیا ہے, تو انشاءاللہ وہ آپ کو کلیئر ہو جائیں گی نیکسٹ میں. اور اچھا, یہ کمیٹی آف اسٹیٹس آف وومن ان اسلام جو میں نے ابھی آپ کو ایک ریفرنس دیا تھا, یہ وہی ہے. اس کے فگرز اگر آپ نوٹ کرنا چاہتے ہیں اس لیے میں نے اس کو لکھ دیا تاکہ آپ کے لیے ایزی رہے. اچھا, یہ ہے وہ والا سیکوینس جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یو ایس اے کی بات کرتے ہیں. یو ایس اے الون 7.8 ملین فیمیل زیادہ میل سے. ٹھیک ہے, 7.8 ملین. نیو یارک میں 1 ملین فیمیل زیادہ ہے میل سے. گریٹ برٹن 4 ملین فیمیل زیادہ ہے میل سے. رشیا 9 ملین فیمیل زیادہ ہیں میل سے اکارڈنگ ٹو دا سروے. ٹھیک ہے,
یہ اس کی میں آپ کو پوری لسٹ دے رہا ہوں. نیو یارک میں جو میلز بچتے ہیں 7.8 فیمیلز ہیں جو باقی میلز بچتے ہیں, ان میں سے 1/3 جو ہے سوموسائڈس یا گیز ہیں. کہ یہ آپ کو پتا ہے گیز کا, میں اس کو الیبوریٹ نہیں کروں گا, ٹھیک ہے. باقی جو یو ایس اے ہے وہ نیو یارک میں 1 ملین فیمیلز ہیں, اس میں سے جو باقی بچتے ہیں ان میں سے 1/3 گیز ہیں. اس کے بعد یو ایس اے میں 25 ملین گیز ہیں یہ سروے کے مطابق اس وقت. آپ خود آپ اندازہ لگا لیں کہ میلز کی پاپولیشن کدھر رہ رہے گی پیچھے جو بچ جائیں گے. اب ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں. اب ہم لاسٹ پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں, ریسٹرکشن ایچ اینڈ ایوری مین ٹو اونلی 1 وائف از ناٹ پریکٹیکل. ٹھیک ہے, یہ والی ریسٹرکشن کیوں نہیں ہم لگا سکتے ہیں, کنسیڈر کریں. اب جو کہ یہ پاپولیشن آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے 7.8 ملین یو ایس اے میں فیمیلز کہاں جائیں گی, ان کا گزارا کیسے ہوگا. 2 آپشن ہیں ان کے پاس. اب آپ خود کنسیڈر کرنا, یہاں پہ تھوڑے ہارش ورڈز ہو جائیں گے کیونکہ یہ ریئلٹی ہے, میں اس کو آپ پروف کرنا چاہ رہا ہوں. ان کے پاس 2 آپشنز ہیں. فرسٹ ون یہ ہے کہ یہاں تو وہ جو اسلام نے اجازت دی ہے کسی میرڈ مین سے شادی کر لیں, پہلی آپشن. دوسری آپشن ہے پبلک پراپرٹی, اور کوئی آپشن بچتی نہیں ہے اس کے علاوہ. پبلک پراپرٹی بہت ہارش ورڈ ہے, آپ خود کنسیڈر کریں. پبلک پراپرٹی بننا کتنا زیادہ, ایک آپ سوچیں کتنا برا لگتا ہے کہتے ہوئے بھی, مجھے شرم آ رہی ہے. پبلک پراپرٹی جو ہو رہا ہے پبلک پراپرٹی بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ کمپیریزن کیا جائے تو اسلام میں پہلی اور دوسری یا تیسری یا چوتھی نمبر تک بھی اگر ہم لے جائیں بات, تو اللہ تعالیٰ نے واضح ہدایت دی کہ انصاف سے کام لینا ہے, ایکول رینک ہے, ایکول جسٹس ہے, ایکول سمجھنے کے پورے رائٹس ایکول ہیں, ٹھیک ہے. بجائے اس کے کہ پبلک پراپرٹی, نوز باللہ, پھر سے میں اس ورڈ پہ آ جاتا ہوں, میں اس کو نہیں ڈسکس کرنا چاہ رہا, سوری. یہ پوری سچویشن آپ کے سامنے. اب میرا خیال ہے کہ آپ کو ایوری تھنگ کلیئر ہوگی ایوری تھنگ. کیوں ایسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے, کیوں اسٹریٹجی دی ہے, لوجیکل ریپلائی کیا ہے, اور قرآنک ورسز میں کیا مینشن کیا گیا. ٹھیک ہو گیا. یہ یہاں پہ ہماری سیکنڈ بھی ورسز ختم ہوتی ہے, اور تھرڈ والی پہ ہم انشاءاللہ بھی کرتے ہیں. یہاں پہ کوشچن آنسر سیشن سٹارٹ ہوگا ہمارا. آپ میں سے اگر کسی کو بھی کوئی کوشچن ہے, کوئی کمنٹ کرنا چاہتا ہے, بتا سکتا ہے. یہ سروے جو میں آپ کو بتا رہا تھا یہ ویسے سورس 1991 کا ہے, آپ کو یہاں پہ شو رہا ہوگا, سینسس کا ہے. اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیگیمس جو تھے وہ مسلم 5.8 ہے. جو میں نے آپ کو سروے بتایا تھا وہ تھا 1951 سے 1961 کا, اور یہ ہے 1991 کا, ٹھیک ہے. تو یہ بات کا سروے ہے, یعنی کہ ٹھیک ہے. اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مور پولیگیمس کون سے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہم ایڈی بیسز کی بات کریں جو سب سے زیادہ, کبھی آپ نے میڈیا پہ یہ سنا ہوگا کہ وائی ایڈی بیسز آر مور پولیگیمس, کبھی بھی نہیں سنا, ٹھیک ہے. اسلام کو تو اٹیک کرنا آپ سمجھ لیں کہ فطرت میں ہے نا میڈیا کے, اور اینٹی مسلمز جتنے بھی ہیں, آپ ان کو کیوں نہیں بات کرتے. ہندو زیادہ پولیگیمس ہے, بدھسٹ زیادہ پولیگیمس ہے, کیوں اسلام عامی کیوں, ٹھیک ہے, مسلم ہی کیوں, ٹھیک ہے. یہ سب سے بڑی ریئلٹی تھی جو آپ کے سامنے آ گئی. اچھا جی, اب مسئلہ یہ ہے کہ اب دیکھیں جب ہم پہ اٹیک کیا جاتا ہے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے. اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ترکی ابھی اتنا بڑا کنٹری ہے اسلامک, آپ کو پتا ہے کہ جیسے اس کے آج کل حالات چل رہے ہیں ماشاءاللہ کافی لیڈنگ رول پہ, was the first Muslim majority country to legally ban polygyny in 1926. اور اس کی ہسٹری بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ کیوں آتا. مصطفیٰ کمال آتا ہے, سلطنت گرتی ہے, سلطنت عثمانیہ, ٹھیک ہے. اور وہ چونکہ کرسچن مشنری ہوتا ہے, میسن ہوتا ہے, تو اس نے بہت ساری اور بھی چیزیں کی تھی, حجاب بین کیا تھا, اور یہ بھی ان کا سب سے بڑا ٹارگیٹ تھا. اب آپ یہاں سے اس کی امپورٹنس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا زیادہ وہ اس سے کنسرن ہے کہ سب سے پہلے اس کو بین کیا جاتا ہے پولیجینی کو, ٹھیک ہے. پتہ نہیں کیا پرابلم ہے, کیوں ایسے کرتے ہیں, لیکن یہ ہے. یہ اس سے ریلیٹڈ ایک پکچر تھی, آپ کو آئی ہوپ کلیئر ہو گیا. نیکسٹ سے پہلے میں دوبارہ اپنی اسکرین پہ آنا چاہوں گا. میں دیکھنا چاہوں گا کہ اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے